السلام علیکم. فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر. ٹیکسٹائل شہر فیصل آباد کی پہچان صنعت بری طرح سے متاثر ہے. ٹیکسٹائل کی برآمدات نیچے جا رہی ہیں. اکتوبر کے مہینے، نومبر کے مہینے میں 11 مہینوں کی بات کریں تو 11 مہینوں میں کچھ مہینے تو بہتر، جبکہ آخری والے مہینے شدید بحران کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور اس کا اثر پاکستانی معیشت میں پڑا، کیونکہ 64% حصہ ٹیکسٹائل برآمدات پاکستانی کی کل برآمدات میں رکھتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایس ایم ای کچھ سروائیو کر رہے تھے تو ایل ایس ایم بہت بری طرح سے متاثر ہے. ایپٹما کی جانب سے وزیر اعظم کو خطوط لکھے گئے، اس خطوط کے اوپر اسپننگ ملز جو ہیں 50% قریب بند ہے. ٹیکسٹائل مکمل طور پر 50% سے زائد بند ہونے کو ہے، جبکہ 50% قریب اعداد و شمار جو ابھی تک بتائے جا رہے ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. صرف اسپننگ مل سے بات کریں تو 2 لاکھ کے قریب مزدور جو ہیں وہ بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر اس سب کو دیکھیں تو پاکستان کا آنے والا مستقبل کیا ہوگا، اس کے اوپر پروگرام کریں گے. پاکستان کے بڑے ایکسپورٹرز، پاکستان کے بڑے انڈسٹریلسٹ، پاکستان کے بڑے صنعتکار ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے. لیے چلتے ہیں پروگرام میں. سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہم ٹیکسٹائل کے اوپر بات کریں، اور ٹیکسٹائل کے اوپر جب بات کریں گے ہم نے بہت سارے بیشتر پروگرام جو ایک پہلے بھی ارینج کیا، جس میں خاص طور پر ایل ایس ایم ہمارا سیکٹر رہ گیا تھا. لارج اسکیل مینوفیکچرز کی بات کریں تو اس وقت شدید بحران، اور میرے خیال میں آغاز جب کریں ایک روئی کی پھٹی ہے جو وہ جننگ میں جاتی ہے، اس کے بعد اسپننگ ایک بہت بڑا سیکٹر آتا ہے، اور جب اسپننگ آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ایک بہت بڑا پاکستان کا زر مبادلہ اٹیچ آتا ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ٹیکسٹائل کے لیے ایل ایس ایم کے ایک بڑے نام ہمارے ساتھ موجود ہیں، جے کے گروپ کے ایم ڈی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو ممبر ایپٹما ہیں، ایگزیکٹو ممبر پی ٹی ہیں. ہمارے ساتھ شیخ جوید صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. شیخ بھائی، کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری کہاں کھڑی ہے؟ آج سے اسی سال کے 11 مہینوں کی دیکھیں تو انہی 11 مہینوں کے اندر پہلے 6 ماہ بڑے برائٹ نظر آ رہے تھے، پھر اگلے 4 ماہ بھی اچھے نظر آئے، لیکن آخری 2 ماہ بہت مندے کے لگے ہیں. مطلب ہمیں دیکھیں تو ایک دم سے خسارہ نظر آ رہا ہے. سیاہ بادل پوری فضا کو چھائے ہوئے ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اونرز چیخ رہے ہیں کہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. سن کوئی نہیں رہا یا سمجھ کوئی نہیں رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے ویو کو اتنی امپورٹنس دی. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جی اس میں 2-3 چیزیں دیکھنے والی ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ورلڈ وائڈ انفلیشن ریسیشن آیا ہوا ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اس وقت انڈسٹری 50% سے پلس بند ہے، اور اس کی وجہ صرف گورنمنٹ، ہم اگر گورنمنٹ کو صرف بلیم کریں تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی ویری انفیئر. دنیا میں کیونکہ ریسیشن ہے جس کی وجہ سے ڈیمانڈ بہت کم ہو چکی ہوئی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے، گورنمنٹ کی بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ گورنمنٹ کرے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، بٹ اوور آل اس وقت ڈیمانڈ بہت ریڈیوسڈ ہے. ہمیں ایک بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو ہماری ٹیکسٹائل ہے وہ ڈسپوزیبل انکم سے خریدی جاتی ہے پوری دنیا میں، اور کیونکہ پوری دنیا میں مارکیٹ ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں، جو ایک عام بندہ ہے اس کا ڈسپوزیبل انکم کم ہو گئی ہے تو وہ اس طرح بائنگ آپ کی نہیں کر رہا. سو یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے ڈیمانڈ کم ہوئی. اب پرابلم ہمیں کہاں آئی کہ پیچھے جب کووڈ تھا اس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ اسپائک کی. اس کی وجہ انڈیا کا بند ہونا، اس کی وجہ بنگلہ دیش کا بند ہونا، اور وہاں پر لوگوں کے پاس اسٹیمولس پیکیجز میں بہت ایکسٹرا پیسہ تھا، اور وہ انہوں نے پیسہ ٹیکسٹائل میں خرچا، تو ایک ٹیمپریری ڈیمانڈ ریز ہوئی. ہم لوگوں نے اس ٹیمپریری ڈیمانڈ کو پرماننٹ ڈیمانڈ سمجھ کے بہت زیادہ انویسٹمنٹس کی. ہمیں ٹرف بھی ملا، گورنمنٹ نے بہت سپورٹ کی تھی، پچھلی جو ہماری گورنمنٹ تھی انہوں نے ہمیں ٹرف بھی دیا. سستا پیسہ تھا، ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی. سو ایز این انڈسٹریلسٹ ہم نے انویسٹمنٹس کی ٹو کریٹ مور جاب اپرچونیٹیز. اب انفارچونیٹلی جیسے ہی وہ ہوا، اسٹیمولس پیکیجز واپس ہوئے، مارکیٹ ریٹس بڑھنا شروع ہو گئے، تو ڈیمانڈ ایک دم نیچے آ گئی. اٹس اے ٹیمپریری فیز، 6 مہینے چلے گا یہ، اور ہمیں اس کو فیس کرنا ہے. ہم نے اس سے بھاگنا نہیں ہے، بیکاز اپس اینڈ ڈاؤنس کام کے حصہ ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں گورنمنٹ سے کیا ہیلپ چاہیے کہ گورنمنٹ ہمارے کام کرنے کو میں ایز پیدا کر دے. اس میں 2 چیزیں ہیں جو کہ میں اسپیشلی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. ایک سیلس ٹیکس. اگر ہمارا سیلس ٹیکس 17% جو ہمارے پہ لگا ہوا ہے، اگر وہ ایفیشینٹلی ہمیں واپس مل جائے، جو کہ اس وقت بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے لیے، تو اس سے ایٹ لیسٹ ہماری کیش فلو ڈسٹرب نہیں ہوگی. ہم یہ جو ٹف ٹائم ہے 6 مہینے کا، اس کو ہم نکال پائیں گے، نکال سکتے ہیں. وہ کہ
مشکل جو حالات جب آتے ہیں اس کو آپ لڑنا ہوتا ہے, آپ کو اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, آپ اس میں صرف گھر نہیں بیٹھ سکتے. سو ہمیں گورنمنٹ سے اگر ہمیں کیش فلوز ہماری ٹھیک ہو جائیں تو ایک رسپائٹ ملے گا, ہمیں ایک سٹریس کم ہوگا. سیکنڈلی ہمارا, میں صرف ٹیکسٹائل کی نہیں, میں ایز این انڈسٹری بات کرتا ہوں, گورنمنٹ ہیز ٹو بی فوکسڈ آن ایکسپورٹس. وہ ٹیکسٹائل ہو, وہ میٹ ہو, وہ آئی ٹی ہو, وہ ٹائل انڈسٹری ہو, کوئی بھی انڈسٹری ہو, ہمارا جب تک ہم اپنا فوکس ایکسپورٹس کی طرف نہیں لے کر آئیں گے اور ان کو فل فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, ہم گروتھ نہیں کر سکتے, ہم ایز اے کنٹری انکم جنریٹ نہیں کر سکتے. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے تو ود ان کنٹری کمپٹیشن کریٹ کیا ہوا ہے. گیس کی پرائسز پنجاب میں اور ہیں, سندھ میں اور ہیں, کے پی میں اور ہیں, بلوچستان میں اور ہیں. وائی کانٹ وی ہیو ون پرائز, ون کنٹری ون پرائز. اچھا, میں ادھر ایک چیز ایک سوال ایڈ کر دوں گا کہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں ایک لیٹر ہے جسے میثاق جمہوریت کہا جاتا ہے, لیٹر آف ڈیموکریسی ہے, جو کہ میاں محمد نواز شریف اور بینظیر بھٹو نے سائن کیا تھا. بڑا ورڈکٹ ہے, لوگ کہتے ہیں بڑا ایک اوتھینٹک چیز ہمارے ملک میں, اچھی چیز ایک ہی ہے. کیا ایک لیٹر فار دس ڈیموکریسی کے علاوہ اس معیشت کے لیے نہیں ایک ہونا چاہیے, ایک فائنینشیل ڈاکومنٹ ہو جہاں ساری پارٹیز لکھ کے دے دیں کہ ہم آئیں, ہم جائیں, کوئی بھی ہم میں سے آئے, اس کو نہ ڈسٹرب کیا جائے, ایک پالیسی ہو, شاید یہ اپس اینڈ ڈاؤن رک جائیں, دنیا ہم پہ اعتبار کریٹ, جو ایک ان کا اعتبار ہے وہ ریسٹین رہ سکے, اور ہم اچھے طریقے سے جا سکیں. جہاں دنیا کی منڈیاں دیکھتی ہیں پاکستان کی طرف, لیکن صرف اس لیے مڑ جاتی ہیں کہ پتہ نہیں ان کا کل کو کیا ہو جانا ہے. بلال بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور میرے خیال سے پاکستان سے بہتر انویسٹمنٹ کی کنٹری کوئی نہیں ہے. صرف ہم نے اپنی پالیسیز کو مستحکم کرنا ہے, اینڈ ہم نے یہ میسج کنوے کرنا ہے ٹو دا ورلڈ کہ یہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ سیف ہیں, آپ کا خیال رکھا جائے گا. جو نیچرل ریسورسز اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دیے ہوئے ہیں, انفارچونیٹلی ہم اس کا 10% بھی یوٹیلائز نہیں کر سک رہے, اور ہم اگر اس کو فلی یوٹیلائز کریں اور ہم اس طرح کی پالیسیز لائیں جہاں پہ لوگ سیف فیل کریں, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو انویسٹمنٹ کی کمی, فورن انویسٹر کی کمی بھی نہیں ہوگی, اور آپ کا اپنا بزنس مین جو ہے وہ ٹو بی ویری آنیسٹ اتنا ہارڈ ورکنگ ہے کہ ڈسپائٹ آل دا چیلنجز وہ کوشش کرتا ہے کہ میں امپلائمنٹ کریٹ کروں اور میں اس کام کو چلاؤں. ڈیفینیٹلی اس میں اس کا بھی بینیفٹ ہے, وہ یہ تو نہیں کہ صرف وہ اس کو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا, اس کو بینیفٹ ہے تو وہ یہ کام کر رہا ہے. بٹ کیونکہ اس نے ٹف ٹائمز دیکھے ہوئے ہیں, اس کو نیویگیٹ کرنا آتا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے خاص کوئی عنایت ہے ہمارے پر. اور میرے خیال سے اگر گورنمنٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی فائنینشیل ایڈ ہمیں دے جاتا, بٹ پالیسیز کو سنکرونائز کر دے اور اسٹیبل کر دے, اور ہمیں پتہ ہو کہ جی آگے 10 سال جس طرح ٹیکسٹائل پالیسی بنی, ریٹس یہ رہنے ہیں, یہ سب کچھ یہ رہنا ہے, تو ہمارا فوکس ٹورڈز ایکسپورٹ ہوگا, نہ کہ ہم سیل ٹیکس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, نہ کہ ہم جو بینک مارک اپس جس طرح بڑھ رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں یار چیزیں مینیج کیسے کرنی ہیں. یہاں تک دیکھا نہ کسی ایم این اے ایم پی اے کی منت کریں گے یار ہماری فائنانس منسٹر سے ملاقات کروا دیں, ہم ترلا کرنا چاہتے ہیں, ہمیں سیل ٹیکس واپس کر دیں, ہماری ایک میٹنگ کروا دیں. ہم بڑے برے حالات میں, میں نے فیصلہ آباد کے اندر یہ دیکھا ہے, انڈسٹریز ہمیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ٹائم لے لیں, ڈار صاحب سے ملنا چاہتے ہیں, بڑے مشکل حالات میں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ کیوں ہے بزنس مین کا کام, تو بزنس مین کو تو گورنمنٹ اور بزنس مین ہینڈ ان ہینڈ, جیسا گلو ان ہینڈ ہوتا ہے نا جی, اس طرح ہوتا ہے. ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کے لیے اور گورنمنٹ ہماری سپورٹ کے لیے, ہمیں گورنمنٹ ہمارا کام کرنے دے, گورنمنٹ اپنا کام کرے, اس پہ دونوں کی بہتری ہے. اور ہم پرفارم پچھلے کر کے ہم نے جو کمٹ کیا, ہم نے اس کو پروو کیا کہ جی آپ ہمارے ساتھ سپورٹ کریں, ہم آپ کو گروتھ دیں گے, اور وہ گروتھ آئی. ہر سیکٹر میں گروتھ آئی, صرف میں ٹیکسٹائل کی نہیں, میں انڈسٹری بات کر رہا ہوں, ہر سیکٹر میں گروتھ آئی. سو گورنمنٹ اسٹینڈز ود اس, اور آپ ہمیں کھلا چھوڑ دیں اور پھر ہماری پرفارمنس دیکھیں, وہ بہترین ہوگی. آپ ہم نے پروو بھی کیا اور آگے بھی دیکھیں, اور دیٹ از دا اونلی وے ٹو گرو. آپ نوجوان ہیں, 7.5 لاکھ نوجوان اس ملک سے چلے جاتے ہیں, افواہیں پھیل جاتی ہیں پاکستان بینک کرپٹ ہو گیا, پاکستان میں رہیں نہ, بھاگ جائیں. انڈسٹری جیسے ایپٹما کی ایک خبر غلط چلی, پورے میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا پہ وائرل ہوگی جی, ہفتے سے انڈسٹری بند ہونی. یہ چیزیں عالمی مارکیٹ میں ہمیں کتنی ڈسٹرب کرتی ہیں, جو پاکستان کے اندر پریویل نہیں کری ہوتی, لیکن ریومر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ پوری انڈسٹری کے مالکان رو رہے ہوتے ہیں یار اس کو روکو, نہیں تو یہ عالمی منڈی میں گاہکوں کو تباہ کر دے گا, ہمارے پاس کوئی نہیں آئے گا. اور پھر 7.5 لاکھ لوگوں کا باہر جانا,
اس کے اوپر آپ کتنا سمجھتے کہ انٹرپرینیورشپ ہمارے پاس سے باہر جا رہی ہے، جبکہ فیصل آباد وہ تھا جہاں نوجوان کاروبار صرف ٹیکسٹائل کے اندر سے اپنا نیا پیدا کرتے تھے؟ اب میں میڈیا ہاؤسز سے یہ ریکویسٹ کروں گا ساروں سے کہ پلیز پاکستان کا پازیٹیو امیج پورٹرے کریں. نیگیٹیوٹی ہمیں اس وقت نہیں چاہیے. یس آئی نو ہمارے ریزروز کم ہیں, ہم اس وقت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. اس حالات میں ہمیں سب کو مل کے اپنے ملک کو اٹھانا ہے, کیونکہ یہ جو نیگیٹو آپ کی نیوز جاتی ہے یہ پوری دنیا دیکھتی ہے, اور وہ جو ہے اس کا ریپرکشن ایونچولی آپ کے ایکسپورٹس کے اوپر آتا ہے, وہ کسی بھی سیکٹر کے ایکسپورٹ ہو, بیکاز دا کنٹری از ناٹ کنسیڈرڈ سیف ٹو بائی فرام, انویسٹ, بیکاز یہاں پر تو پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. سو ہمیں سب کو بہت پازیٹیو رول پلے کرنا ہے فار دس کنٹری ٹو پراسپر. اور جہاں تک آپ نے بات کی بیچ میں کہ جی لوگ جا رہے ہیں, انٹرپرینورز جا رہے ہیں, ڈیفینیٹلی جی جب آپ کو یہاں پہ حالات مشکل ملیں گے تو آپ کچھ اور سوچیں گے. اور ہمیں یہ سب کو اگین میں کہوں گا گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہمیں ایک بڑا کنڈیوسو ماحول یہاں پہ کریٹ کرنا ہے, تاکہ لوگ یہاں سے جائیں نہ. یہ سوچ لوگوں کے ذہن میں نہ آج سے 2 سال پہلے یا 4 سال پہلے تک ہمارا تھا یار جتنا پاکستان میں انویسٹ کر سکتے ہو اتنا کرو, بیکاز یہاں یہ ہمارا ملک ہے. ہم جہاں بھی چلے جائیں وی آر نون ایز پاکستانیز, اور پاکستان کو پرابلم ہے تو ہمیں پرابلم ہے. ہم چلے تو جائیں گے, ہمیں جاب بھی مل جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا, سب کام مل جائے گا, بٹ وہ پاکستان جیسا ملک دنیا میں ہے نہیں. ہم اس کو اگر سنبھال لیں تو بہت بہتر ہوگا. اچھا شارٹلی ہم شاید امپورٹس پہ تھوڑی سی بات نہیں کر سکتے کہ درآمدی پابندیوں کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن کتنے, کیونکہ ایپٹمان ایک لیٹر میں 20% انکریز صرف اس وجوہات کو کہا ہے کہ ہولڈ ہیں, ایلسیز نہیں کھولی, جس بنیاد پہ ہمیں را مٹیریل نہیں مل رہا, اس بنیاد پہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. بلال بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں ہم اس وقت امپورٹ بیسڈ کنٹری ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارا سارا کچھ امپورٹ ہو رہا ہے. ایک زمانہ تھا جب ہم ایگریکلچر اکانومی تھے اور ہم چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے, ہم اب بھی وہ بن سکتے ہیں, بٹ اس پہ فوکس نہیں دیا گیا انفارچونیٹلی. اب ڈیفینیٹلی جب آپ کا ملک کچھ پروڈیوس نہیں کر رہا تو آپ نے جو چیز ایکسپورٹ کرنی ہے وہ امپورٹ ہوگی. میں اگر اسپرنگ سیکٹر کو صرف لے لوں تو میرے پاس کاٹن جب ہے ہی نہیں یہاں تو میں نے انڈسٹری چلانے کے لیے امپورٹ ہی کرنی ہے, اور اگر میری کاٹن جو ہے وہ 20-25 دن مہینہ پورٹ پہ پڑی رہے گی, گورنمنٹ کلیئر نہیں کرے گی, تو گورنمنٹ ہینڈل کر رہی ہے میری پروڈکشن میں, اور وہ جب میرے پاس نہیں را مٹیریل ہوگا تو میں کیسے انڈسٹری چلاؤں گا. اور اس کا امپیکٹ پھر ہم پلاننگ کریں گے کہ جی 15 دن انڈسٹری بند کر دو, 50 دن کر دو, لوگوں کو لے آف کر دو, پھر جب آ جائیں گے تو پھر دوبارہ چلا لیں گے. یہ چیزیں کیوں ہیں؟ بیکاز آپ نے جو ایکسپورٹ سے لنکڈ انڈسٹری ہے اس کی امپورٹ کو تو آپ کو بالکل چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. جو آپ کی لگژری امپورٹ ہے اس کو آپ بالکل روکیں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اس کو روکیں. پر جو نیسیسٹی امپورٹ ہے جس کے بغیر آپ کی انڈسٹری نہیں چل سکتی, وہ کوئی بھی انڈسٹری ہو, اس میں آپ پھنسا لیں گے, آپ کے اسپیئر پارٹس پھنس گئے, آپ کی چیزیں نہیں آ رہی, تو آپ کی مشینیں بند پڑی ہیں, تو آپ نے کیا پروڈکٹیوٹی دینی ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ سم ون ان فائنانس منسٹری نیڈس ٹو سٹ ڈاؤن, اور اس کو دیکھنا ہے کہ جی میں ہر چیز پہ جو میں نے بین لگایا ہوا ہے میں کس پہ بین لگاؤں جو کہ میری اس وقت نیسیسٹی نہیں ہے, اس کو میں روکوں, اور جو نیسیسٹی ہے جو لنکڈ ہے میری ایکسپورٹ انڈسٹری سے اس کو میں نے کلیئر کرنا ہے. ایل سیز نہیں کھل رہی, بینکس آر ریلیکٹنٹ ٹو اوپن دا ایل سیز. یہ اگر ہوگا تو میرا خیال ہے 3 مہینے بعد ساری انڈسٹری آپ کی بند ہو جائے گی اگر فٹ کنٹینیوز. جب میں ایل سی نہیں کھول سکوں گا, اپنا را مٹیریل نہیں منگا سکوں گا, اور 3 مہینے کا پروسیجر ہے منگانے کا, میں نہیں منگا سکوں گا تو بند ہی ہوئیں گے, کیا ہوگا پھر آگے اس کا. بہت شکریہ شائق صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے. اور میرے خیال میں اگر میں پوری اس بات کو کرکس نکالوں تو ایز آف ڈوئنگ اور کاسٹ آف پروڈکشن یہ 2 نقطے ہیں. ایز آف ڈوئنگ آپ پیدا کر دیں, کیونکہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں یہ تو ہے نا کہ آپ را مٹیریل کے اندر آسانیاں پیدا کر دیں, آپ کچھ گیس کے اندر جو آپ نے ایک ریٹس کے اندر کمپیٹیبلٹی نہیں رکھی وہ کروا دیں صوبوں کے درمیان, اور جو ان کے مطالبات دیگر تھے جس میں بجلی سستی ہوئی لیکن گیس کے اندر تاحال ابھی تک بھی کچھ چیزیں آسان نہیں ہو سکیں, اور پھر درآمدی پابندیاں, اور پھر اگر یہ ہو جائے گا کاسٹ آف پروڈکشن جو 20% انکریز ہوئی ہے وہ نیچے آئے گی, تو جو عالمی منڈیوں سے ہمیں آرڈرز اس وقت ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ بھی ہوں گے. ساتھ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جو میں اس چیز کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے ایک چیز اون کی, یہ پاکستان ہمارا ہے. جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے, جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں, کہ آپ میدان جنگ میں وہی شاہ سوار گرتے ہیں جو میدان جنگ کے اندر لڑنے کا جذبہ رکھتے ہوں. اگر آپ اعصاب کے کمزور ہیں تو آپ کوٹ کر جائیں گے, لیکن ہمارے بڑے بھی اعصاب کے مضبوط ہیں, ہم بھی ہیں. اس پاکستان تو وہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ایک بریک لیں گے, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आज कर रहे हैं ख़ास तौर पर हमारे जो LSM सेक्टर है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की बरामदात जो मुसलसल हिट हो रही है। अगर हम ख़बरों के अंदर देखें तो हमने इसके ऊपर एक पूरी ब्रीफ रिपोर्ट भी बनाई कि 2022 पूरे को देखें तो इन 11 महीनों के अंदर जो आखिरी 5 महीने थे और इसके आखिरी 2 महीने बहुत ज़्यादा बड़े डेफिसिट का हमें सारा सामना करना पड़ा। ख़ासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर 4% तक जो है मुकम्मल बरामदा नीचे आई हैं और टेक्सटाइल फीसद एक बड़ी हिट जो है वो खाते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे साथ जोनल चेयरमैन एप्टमा मौजूद हैं, क्योंकि एप्टमा के हवाले से कुछ अफवाहें भी फैल रही थी कि इंडस्ट्री हफ्ते वाले दिन बंद करने जा रहे हैं, लेकिन इसकी बाकायदा तौर पर तरदीद सामने आ गई। लेकिन जोनल चेयरमैन नवीद गुलजार साहब मौजूद हैं। मैं कुछ हालात के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म को जो गौहर एजाज साहब उन्होंने एक ख़त भी बड़ा ब्रीफ लिखा है पॉइंट्स के साथ, उसके बदला कुछ बात भी करें। नवीद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप क्योंकि डायरेक्टली इस सारे सिनेरियो को देख भी रहे हैं, उसमें मौशी हालत को भी देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि सख्त फ़ैसले तो एक तरफ हैं वो किए जाने चाहिए, लेकिन इस वक्त वो सख्त फ़ैसले इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा जकड़ रहे हैं। अगर हम आने वाले दिनों में देखें तो क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है जहां बरामदी ऑर्डर्स बुरी तरह से $1 अरब का अगर एक महीने में ऑर्डर डिस्टर्ब होंगे तो मुस्तकबिल तो बहुत तारीख हो जाएगा इंडस्ट्री का। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि दुनिया में एक रिसेशन है, वहाँ से हमें एक ऑर्डर आ ही नहीं है बाहर की दुनिया से। उसकी वजह से जो हमारी बरामदात हैं वो काफ़ी हद तक मुतासर हो रही हैं। लेकिन वो बरामदात जो हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत ने करनी है। हुकूमत ने जो है वो इंपोर्ट जो है LCs के ऊपर बैन लगाया हुआ है। ऑलमोस्ट तमाम बैंक जो हैं वो अगर किसी का माल आ भी गया है तो उसको डॉलर नहीं मिल रहे, उसका माल पोर्ट पे पड़ा है, डैमेज पड़ रही है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो हम खाम माल तो शायद कोई ना कोई बैंक जो है वो उसकी LC खोल देता है, लेकिन हमें मशीनरी भी चाहिए, हमें स्पेयर पार्ट भी चाहिए अपनी मशीनरी को चलाने के लिए। उसकी LCयाँ बिल्कुल रुकी हुई हैं जो 84-85 हम सेक्टर कहते हैं। तो जो हुकूमत ने फ़ैसले करने हैं IMF के हवाले से, किसी हवाले से भी सख्त फ़ैसले अगर करने हैं वो अब वक्त है उनको कर लें, ताकि जो हमारी बरामदात हैं वो मज़ीद मुतासर ना हो। अच्छा, आने वाले दिन आप कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखें तो हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर है टेक्सटाइल का, ख़ास तौर पे जो 64% जो एप्टमा ने एक ख़त भी वज़ीर-ए-आज़म को लिखा था उसके अंदर बताया कि पहले आपने पिछले इंटरव्यू में मुझे बताया था कि 40% के हम क्लोजर पे हैं, लेकिन अब 50% यानी कि हाफ ऑफ दी टेक्सटाइल इस वक्त बंद हो चुके हैं। बहुत बड़े बड़े यूनिट हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो बंद हो चुके हैं। तो क्या इनको चलाना बहुत आसान होता है या ये बंद कर देना तो गवर्नमेंट इनको समझ नहीं रही या गवर्नमेंट के लिए चीज़ें ज़्यादा पेचीदा हो रही हैं? लेकिन इसमें एक कुछ हद तक तो हुकूमत का है कि रिफंड्स रुके हुए हैं सेल टैक्स के, डॉलर नहीं दे रहे LCयाँ खोलने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत की भी बसात से बाहर है। अब हुकूमत जो है वो हमें ऑर्डर लेके नहीं दे सकती, ऑर्डर तो हमें खुद लेने हैं। तो जब ऑर्डर हमने खुद लेने हैं तो वो इस वक्त मुतासर हुए हैं। मैं वैसे उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले क्वार्टर में शायद थोड़ा बहुत ऑर्डर आना पाकिस्तान में शुरू हो जाए, जिससे ये जो बंद इंडस्ट्री है वो चल जाए। अगर जब इंडस्ट्री बंद होती है तो उससे बहुत से मज़दूर बेरोज़गार हो जाते हैं, और फिर जब उस इंडस्ट्री को दोबारा चलाना है तो उतना ही खाम माल उस सनत में डालेंगे तो वो चलेगी। तो वो एक बहुत बड़ा कैश फ्लो का क्रंच भी लोगों को आता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर एप्टमा ने एक चीज़ देखी कि 20% तकरीबन इंक्रीज़ होगी है कीमतें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई हैं, फिर तो कंपैटिबल नहीं रहे होंगे, बड़े मुश्किल हालात पैदा हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। देखें, जो अगर आपका हर चीज़ जो है वो आपने खुद भी देखते होंगे, हर चीज़ की कीमत बढ़ी हुई है, तो इसी तरीके से हमारी भी हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। हमारी जो वेजेस सैलरीज़ हैं वो इंक्रीज़ कर गई हैं, हमारे स्पेयर पार्ट्स की कीमतें इंक्रीज़ कर गई हैं, और हमारा जो खाम माल भी है वो भी कुछ हद तक इंक्रीज़ कर गया। जो काफ़ी हद तक पहले गिर गया था वो ऐसा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो उससे जो है वो मज़ीद मुश्किलात हो सकती हैं इस इंडस्ट्री को। अच्छा, आपका समझते हैं इस वक्त क्योंकि आप खुद क्रिस्टन ग्रुप के CEO हैं, उसके साथ आप ख़ास तौर पर अगर मेनली देखें तो आप खुद एक बड़े एक्सपोर्टर हैं और स्पिनिंग के कारोबार से वाबस्ता हैं, कौन सा सेक्टर ज़्यादा इस वक्त पिसा हुआ है? क्योंकि ये तो चेन है, डिस्टर्ब हो तो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। कि आलमी इक़्तिसादी जो कसाद बाज़ारी है वो इतनी मुतासिर कर रही है कि हमारे इस वक्त इंडस्ट्री चलने के काबिल भी नहीं है। उसके अंदर लोकल, बिलाशुबा आपकी बात ठीक है, गवर्नमेंट को सारा क्रिटिसिज्म नहीं किया जाता, लेकिन अपोजिशन इसको कैश कर रही है। जैसे आप लोगों की खबर नशर की गई, सब चैनल ने उसको ऑनर किया, बमें एप्टमा ने तरदीद की कि हम नहीं कह रहे कि हम हफ्ते वाले दिन और हम ये मुल्क की गद्दारी के मुतरादिफ है, हम बंदिश नहीं करेंगे, लेकिन हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि बेहतरी तरफ आया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो अब दिस इज़ अ फोर्स्ड क्लोजर, ये हम किसी को कह नहीं रहे कि आज अपनी इंडस्ट्री बंद है। पहले
پچھلے کچھ سال پہلے جب بھی کوئی گیس اور بجلی کا بحران ہوتا تھا ہم اپنے ممبرس کو کہتے تھے کہ وہ بند کریں، کہ ایپٹما کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں انہوں نے ممبرس کو کہا ہوگا کہ آپ نے انڈسٹری بند کی تھی. فورس کلوجر، ہر آدمی نے اپنا حساب دیکھنا ہے کہ اس کو چلا کے نقصان کتنا ہوتا ہے، بند کر کے نقصان ہوتا ہے. آج یہ چلانے اور بند کرنے کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ مال کی اگر آپ نے کوئی مال بنایا وہ اٹھے نہ، اس کا پیسے نہ آئیں. جب وہ مال اٹھتا نہیں ہے تو کوئی اس کا بائر نہیں ہوتا تو وہ ہماری ملوں میں اسٹاک لگ جاتا ہے. جب اسٹاک لگ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو کلیئر نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں بینک کا جو مارک اپ ہے کلوز ٹو 20% ہے، تو اس 20% کے مارک اپ کے اوپر میرے اپنے ذاتی خیال میں کوئی بھی کاروبار نہیں ہو سکتا. تو عالمی منڈی کو دیکھیں تو بنگلہ دیش اور بھارت کے اچھا پرفارم کر رہے ہیں یا ان لیکن کے بنگلہ دیش میں کچھ ہم نے دیکھا ہے، کچھ فگرز ایسے دیکھے ہیں کہ ان کی ایکسپورٹ میں انکریز آئی ہے. اب یہ مجھے ویسے جنرلی میں اس کو کوشش کر رہا ہوں اس کو چیک کرنے کی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے پاس مال بنا پڑا ہو، وہ اس کوارٹر میں نکلا ہو تو اس کی وجہ سے ان کی ایکسپورٹ میں تھوڑی سی انکریز آئی ہو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا جنرلی کہ دنیا میں اگر اتنی کساد بازاری ہے کہ باہر سے کوئی آرڈر نہیں آ رہے تو وہ ہمیں نہ دیں، وہ بنگلہ دیش کو دے دیں. لکس ویری امپروبیبل کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے، کیونکہ ہم میرے اپنے ذاتی خیال میں آج بھی ہم دنیا میں چیپسٹ ترین سورس ہیں کہ ہماری کوئی چیز جو ہے دنیا کے مقابلے میں، کیونکہ ڈالر ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 226-27 روپے کے اوپر ہوا ہے. تو جتنا ہمیں وہ مل رہا ہے میرے اپنے خیال کے مطابق جو اگر آرڈر آئے تو پاکستان میں سب سے پہلے آئیں گے. آپ زرعی اجناس کے کاروبار سے وابستہ رہ چکے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے غیر رسمی برآمدات کے اوپر بھی گورنمنٹ کو اس وقت جانا چاہیے، کیونکہ آپ معیشت کے اوپر بہت زیادہ گرپ رکھتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت دیکھیں تو ہمارے ایکسپورٹ فگرز کے اندر وہ ممالک جو ہمارے ٹاپ گاہک تھے، ٹاپ منڈیاں تھیں، جس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، چائنا ہے، بیلجیم ہے، فرانس ہے، یہ ڈپ میں جا رہے ہیں. جبکہ غیر رسمی منڈیاں اوپر آ رہی ہیں، جس میں یو اے بھی ڈپ میں جا رہا ہے، جس میں دیگر منڈیاں وہ اوپر آ رہی ہیں. تو ہمیں کسی اور طرف بھی تھوڑا سا کام کرنا ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں اگر آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کون سی چیز اچھی اگ سکتی ہے زراعت کے حوالے سے، تو اس کو اوپر فیصلہ کرنا ہے. مطلب ہم نے شاید ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ سرسوں کا جو پودا ہوتا ہے وہ آج وہ اچھی ایک ییلڈ دے رہا ہے فارمر کو. لیکن ابھی مجھے ویسے پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ جو اب دسمبر میں وہ کاٹن کی کاشت جو ہے وہ ٹنل فارمنگ کے ذریعے کرنے کے لیے ارادے رکھتے ہیں. تو وہ جو آلو کی فصل اٹھانے کے بعد وہ وہاں پہ انہی میں ٹنل میں جو ہے وہ کاٹن کاشت کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے گریٹ انیشیٹو. اگر وہ اس کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ پروگرام بھی کریں، لوگوں کو اویئر بھی کریں کہ اٹ از پاسبل کہ اس طرح ہو گئے. جو ہماری کاٹن کی پیداوار ہے وہ 5 ملین بیل بھی نہیں ہونی. اگر اس طریقے سے ہم 2-4 لاکھ بیل اور مزید پیدا کر سکیں تو انڈسٹری کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور آپ نے صحیح کہا کہ جو پاکستان کی اسٹرینتھ ہے اس کو اسٹڈی کر کے وہ اگانا چاہیے. 5 ملین بیل کی ڈیفیسٹ ایپٹما نے اپنی رپورٹ کے اندر شو کیا، جبکہ اس کے ساتھ ایک چیز بتائیے کہ 17% سیلز ٹیکس کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ناگزیر ہو گیا، اسے ختم کر دیا جائے؟ بالکل، نہ صرف ٹیکسٹائل بلکہ تمام برآمدات کو بچانے کے لیے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں یہ سیل ٹیکس ہے ایکچولی سب ایول کی جو بنیاد ہے نا یہ سیل ٹیکس ہے. کیونکہ یہ سیل ٹیکس ایک دفعہ حکومت لے لیتی ہے پھر واپس کرتی ہے. اس سے 2 طرح کے نقصان ہوتے ہیں. ایک تو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے مینوفیکچرر کی وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کا پیسہ پھنس جاتا ہے. دوسرا اس سے جو ہے وہ ایک جو ہے نا دوسری جو منڈی بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے جو بلیک مارکیٹ کہتے ہیں. اس کو نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو کاروبار ہے بالکل سیدھا ہونا چاہیے کہ کوئی سیل ٹیکس نہ ہو، نہ ہم دیں نہ ہم واپس لیں. تو اس کے اوپر ایپٹما نے بھی جو ہے وہ حکومت سے گزارش کی ہے کہ اس کو فل فور ختم کیا جائے. اچھا نویس صاحب، کیا سمجھتے ہیں اس وقت جس صورتحال میں پاکستانی معیشت جا رہی ہے، جہاں سرکاری افسران کے بھی اب جو شاہانہ پروٹوکولز اور سب کو اس پہ کٹ لگانے کی گورنمنٹ سوچ رہی ہے، یہ ہو تو بہت پہلے جانا چاہیے تھا، لیکن انڈسٹری کے اوپر کٹ لگتے لگتے اب ایکسپورٹر کو تھوڑا سا مضبوط کرنے کے لیے، انہانس کرنے کے لیے ڈی ایل ٹی اور ایسی اسکیمز بہت ناگزیر ہیں. کیونکہ یہ میاں محمد نواز شریف کی اسکیم تھی، پی ٹی آئی نے شروع کی، انہوں نے بونس دینے کا اعلان کیا، لیکن تاحال اب تک کچھ کلیریفیکیشن نہیں ہے. تو اس موقع پہ جب ایکسپورٹر شاید تھوڑا سا اس طرف انٹرسٹ لے کے کوشش کریں انڈسٹری چلانے کا، یہ پروجیکٹ شروع ہونے چاہیے. دیکھیں اگر آپ پرانے جائیں تو پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 2013 سے 18 کے درمیان میں 2017 یا 16 تک گرتی رہی تھی. پھر آپ نے 2017 میں ایک
DLTL کی اسکیم متعارف کرائی تھی جس سے ایکسپورٹ جو ہے وہ انکریز کر گئی تھی. تو وہ اس قسم کی ایک کوئی اسکیم جو اب آپ نے IMF کو سمجھانا ہے کہ آپ نے ایکسپورٹروں کو بچانا ہے, ملک کو بچانا ہے, آپ کو ڈالر چاہیے, تو اس قسم کی کوئی نہ کوئی اسکیم ضرور آنی چاہیے. اب آنے والے دن آپ نے تھوڑا سا پریڈکٹ کیا کہ بہتر ہو جائیں گے, لیکن کیا لگتا ہے کہ لوکل منڈیوں کے اندر, کیونکہ آپ سوتر منڈی سے ڈائریکٹلی آپ کی بہت بڑی خود فیکٹری ہے, تو کیا لوکل مارکیٹ کے اندر بھی بہتری آ سکے گی, یا وہاں ابھی بھی کیونکہ گاہکی نہ ہونے کی بنا کے اوپر, ابھی تو گرمیوں کا سیزن ہے تو لومس چل رہی ہیں, تھوڑا بہت کپڑا بنانا شروع ہو چکی ہیں, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آئی ہے, لیکن لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بائنگ پاور لوگوں کی اتنی ہو جائے گی کہ لوکل انڈسٹری سروائیو کرے گی. دیکھیں جی, ہم تو امید کر سکتے ہیں کہ ہو, لیکن اب آگے کیا کہتے ہیں وہ تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن جو امید یہی ہے کہ جیسے ہی ایکسپورٹ کا آرڈر آتا ہے, جب بھی باہر سے آرڈر آتے ہیں تو اس کا اسپل اوور ایفیکٹ ہر انڈسٹری کے اوپر آتا ہے. ہر سیکٹر جو ہوتا ہے وہ اس کے اسپل اوور ایفیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی گروتھ دکھاتا ہے. تو اب امید یہی ہے کہ جب ہیم ٹیکس ہوگا, آرڈر آئیں گے, تو انشاءاللہ اللہ کرے گا تو یہ بہتری آ جائے گی. آخر کا اگر میں پوچھوں تو آپ کے خیال میں اگر فیصل آباد کی بات کریں, کتنی اسپننگ انڈسٹریز فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, کتنا مزدور جو ہے تقریباً میرے خیال میں 50% سے اوپر لوگ بند ہیں اس وقت, اور کچھ لوگوں نے تو اس طرح کیا ہوا ہے کہ پوری انڈسٹری بند کی ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ شفٹیں بند کی ہوئی ہیں. تو اوور آل 50% انڈسٹری بند ہے, اور تقریباً اگر فیصل آباد کا ایسا دیکھیں تو 2 لاکھ مزدور جو ہیں وہ اسپننگ کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں شاید جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں. لوم بہت بند ہو رہی ہے جو مجھے بتایا جا رہا ہے. بہت شکریہ نوید گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کچھ اچھی پریڈکشنز انہوں نے کی کہ آنے والے جو کوارٹر ہے اس کے اندر کچھ اچھی پریڈکشنز ہیں کہ ہمارے کساد بازاری پوری دنیا کے اندر تھوڑی سی اگر تھمیں تو اس کے آفٹر شاکس ہمارے جو ہیں وہ بھی تھمیں گے, اور ہم بہتری کی طرف جو ہم راغب ہو سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. جب بات ٹیکسٹائل کی کریں تو ڈیفینیٹلی ایک فیصل آباد سے بڑا نام جنہوں نے ٹیکسٹائل پالیسی بنائی, تو ہم بیسیکلی پالیسی کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں. مرکزی ظفر اقبال سرور ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. ظفر بھائی, کتنا ضروری تھا وہ پالیسی بنانا جو آپ نے بنائی؟ وہ پیش بھی ہو گئی, اس پہ کام جتنا ہوا وہ انفارچونیٹلی بڑا افسوسناک تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی آخری وقت پہ جا کر اس پالیسی کا خیال آیا. پاکستان مسلم یونین تعال ابھی تک پالیسی ڈیزائن نہیں کر سکی. پاکستان کے اندر میثاق معیشت کتنا ضروری ہو چکا ہے؟ ہم بات 2-3 بار کر چکے ہیں, لیکن میرے خیال میں کتنا اب ناگزیر ہو چکا ہے کہ میثاق جمہوریت ٹھیک ہے, جمہوریت بچ جائے گی, پنپ جائے گی, چڑھ جائے گی, پروان بھی ہو جائے گی, لیکن جمہوریت کے ساتھ ساتھ معیشت دوبارہ نہیں پروان چڑھ پائے گی اگر آج میثاق معیشت نہ ہوا اور آنے والی گورنمنٹ, جانے والی گورنمنٹ, دوبارہ سے آنے والی گورنمنٹ اس معیشت کے اوپر چھیڑ چھاڑ نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال, آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفرنٹ پروگرامز میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا رہا ہوں کہ ہمیں اکنامک پالیسیز کو اور پولیٹیکل پالیسیز کو بالکل آپس میں نہیں کسی طرح بھی کراس کرنا چاہیے. وہ علیحدہ چلنی چاہیے یا علیحدہ چلنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک پروجیکٹ کو لے کے چلتے ہیں, دوسری گورنمنٹ آئے اس کو کٹ کر دے, اس کی جو کچھ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے, جو کچھ کیا انسرٹینٹی لے کے آپ ملک کے اندر ایک فلاو کریٹ کر دیں. تو میں جب ہم نے پالیسی بنائی تھی اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ انرجیز تھی. وہ آتے امپلیمنٹ ہوگی, بعد میں کچھ اس کے اندر پارشلی امپلیمنٹ ہوئی, کچھ نہیں ہوئی, لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ جو اس میں لیکوڈیٹی کرنچ تھا وہ سارا کلیئر کر دیا گیا تھا. اب جو موجودہ صورتحال میں آپ دیکھ لیجیے, صرف ٹیکسٹائل نہیں, میں اوور آل انڈسٹری کی بات کروں گا, ساری انڈسٹری تقریباً آلموسٹلی بند ہونے جا رہی ہے, چاہے وہ لارج اسکیل پہ ہو چاہے وہ اسمال اسکیل کے اوپر ہو. ہمیں اس وقت بہت ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, میں ناٹ ایز اے PTI پالیسی ہیڈ, ناٹ ایز اے لائک ایز این ایکس چیئرمین فیڈ میں کوئی اس طرح بات کروں گا, میں ایز این ٹیکنوکریٹ بات کروں گا کہ اس وقت اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آل پارٹیز جو ہیں وہ بیٹھ کے اکنامک پالیسیز کے اوپر پل اینڈ پش والی گیم نہ کریں. اس وقت ملک کو چلانا ہے, کیونکہ جس نیج پہ ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں بہت خطرناک حالات نظر آ رہے ہیں. 2023 مجھے کوئی زیادہ آپٹیمسٹک نظر نہیں آ رہا ہے. جس طریقے کے ساتھ لیکوڈیٹی کرنچ اور جس طرح انڈسٹری بند ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ معاف کرے کہ ہم ایک ایسی نیج پہ نہ پہنچ جائیں کہ وہاں پہ ریٹرن ہمارے لیے مشکل ہو جائے. تو پھر مستقبل میں کون سی پالیسی, کیونکہ آپ نے ایک پالیسی بنائی تھی تب, اب پھر سے 2023 میں الیکشن آنے والے ہیں, کیا کچھ پھر سے ڈیزائن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ذہن میں کوئی مفروضہ ہو, ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ
وہ کوئی بھی پارٹی ہو. میں بالکل اس بارے میں بڑا جیسے آپ نے کہا آپٹیمسٹک ہوں, میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں کہ آنے والے سال جو مرضی گورنمنٹ آ جائے اتنی جلدی معاشی حالات ٹھیک ہونے والے ہیں. جہاں ہم پہنچ چکے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف پھر سے نعرے مار رہی ہے, یا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, شاید انہوں بھی اب ریئلائز ہونا چاہیے کہ عوام کو اب کسی طور پہ بھی امید مت دلائیں. ہم مشکل حالات میں اب بتائیں کہ ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں, تو کچھ چیز ذہن میں. جی بالکل, جب پہلے خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا, آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, کہ 3 سال آن ٹریک ہوتے ہوئے لگیں گے. اب جو حالات ہیں میں سمجھتا ہوں چاہے آنے والی گورنمنٹ وہ پی ٹی آئی کی ہے, پیپلز پارٹی کی ہے, نون لیگ کی ہے, جس کی بھی آنے والی گورنمنٹ ہوگی اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج آنے والے ہیں. اور ہمیں اس وقت جو سب سے زیادہ جو چیز گین کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پاکستان کے اوپر آ چکا ہوا ہے. ہمیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنا ہے, کیونکہ انویسٹرز بھی نہیں آنے کو تیار. فارنر جو ہیں ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ریمیٹنسز کو بھی پہ بھی وہ انسیکیور فیل کریں. ایون یہاں سے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی انویسٹمنٹ کو باہر لے جا رہے ہیں. اور سب سے جو ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ وہ محب وطن نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, جو ریومرز پھیلا دیتے ہیں اور ریومرز پھیلا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آج یہ ہونے جا رہا ہے, کبھی بینکوں سے پیسہ نکلوا لیں, کبھی گولڈ میں انویسٹمنٹ کر دیں. تو یہ جو ریومرز ہیں, اب پبلک کو ایٹ لیسٹ بزنس مین کو تو کم از کم اتنی سینس ہونی چاہیے کہ ان ریومرز کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ پھینکے, ملک کے بارے میں سوچے. ہم نے مرنا جینا یہیں پہ ہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ایک ایسی جو اکنامک ریسیشن چل رہا ہے ورلڈ وائڈ لیول پہ ضرور ہے, لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بالکل مفروضوں کے اوپر بیٹھ کے چیزیں نہیں سمجھنی چاہیے. ہمیں جو انویسٹمنٹ ہے, جو ٹرسٹ ہے, وہ اس وقت بہت زیادہ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. انڈسٹریلائزیشن اس وقت ہی ہوگی جب تک یہاں سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ والی جو سچویشن ہے وہ کلیئر نہیں ہوگی. آپ خود فیڈمک کے چیئرمین رہ چکے ہیں, آپ کو لگتا نہیں انڈسٹریل زونز کے بارے میں بھی کوئی گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہوئی؟ جب کوئی رول پلے کرنا لگتا ہے تو اسے ایک آف کر دیا جاتا ہے وہاں سے, کیونکہ وہ کہتے ہیں سیاسی نوازشیں زیادہ کی جائیں, وگرنہ فورن انویسٹرز کو تو بھول جائیں. ضلع کونسل کے اندر افسر چائنیز سے اور فارنر سے کھانا کھا رہے ہیں ایک فائل سائن کرنے کے بدولت. اگر فورن انویسٹر کے ساتھ یہ کیا جائے گا تو کون اس ملک میں انویسٹمنٹ لے کے آئے گا؟ اور مستقبل قریب کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے پاس اتنے مسلز موجود ہیں ابھی بھی کہ ہم سروائیو بیک یا کک بیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان کے اندر کیپیبلٹیز بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس ریکوڈک کہ آپ کو پتہ ہے سارا بلوچستان, سالٹ رینج اور سارا کچھ بے شمار چیزیں ہیں, لیکن سچویشن یہ آتی ہے کہ اس پہ کام کون کرے گا؟ جو بھی آتے ہیں وہ اپنے ہی ایک سرکل کے اندر بیٹھ کے گھومنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اس وقت جو ہے آن سورسز, میں ایران کی اگزامپل دیتا ہوں, جب اس پہ سینکشنز لگی تھی تو انہوں نے ایگریکلچر کو گرو کیا, ایگریکلچر سے اپنی اکانومی کو لے کے گئے ہیں. اب ہم ایگریکلچر کنٹری ہوتے ہوئے بھی ہم لہسن پیاز امپورٹ کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک شرمناک بات ہے. تو ہمیں اب جو ہے ایک جو میں سمجھتا ہوں آنے والے حالات میں گھر کے ہر فرد کو کام کرنا پڑے گا, جتنی انفلیشن ہو چکی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایگریکلچر کے اوپر بہت توجہ دینی پڑے گی, کیونکہ یہ ایک ہماری ایک ایسی آپ سمجھ لیں کہ کور چیز ہے جس میں ہر گھر میں, ایون میں تو یہ کہتا ہوں کہ چھتوں پہ بھی ہر جگہ پہ, جیسے میں نے ایک دفعہ کاٹن ایمرجنسی کی بات کی, تو آج تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ایگریکلچر ریفارمز اور ایگریکلچر ایمرجنسی ملک کے اندر لے کے آنی چاہیے, کیونکہ جو حالات ایکسپورٹس کے ہیں وہ جلدی ریوائیو ہونے والے نہیں ہیں. تو میرے خیال میں تو جو میں چیز دیکھ رہا ہوں آنے والے حالات میں اب پاکستان کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا پڑے گا, بیساکھیاں چھوڑنی پڑیں گی. ادروائز جو ہے نا پھر وہ میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ ایک ریومر پھیل جائے اور یہ وہ چیز ہو جائے, میں کوئی ہوپ لیس نہیں کرنا چاہتا. ہمارے اندر انرجی ہے, کیپیسٹی ہے, ہر چیز ہے. وہ پاکستانی عوام کو جو پوٹینشیل اس کے اندر ہے اس کو باہر نکالنا چاہیے, اور اب نہیں ڈیپینڈ کرنا چاہیے کہ ایک فرد کمائے ساتھ اس کے پیچھے کھائیں, ہر ایک کو کمانے کے نکلنا چاہیے. ہمیں اپنی لائف کو, لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے گا, تو یہ چیزیں اس طریقے کے ساتھ گرو کریں گی. دیکھیں ہم لائٹ سیونگ کی بات کرتے ہیں, اگر ہمیں پہلے سوچا ہوتا, گیس کو پہلے بچا کے رکھا ہوا ہوتا, تو لیڈر تو ہمیشہ ہوتے ہیں وہ تو آئندہ 100 سال کے لیے سوچتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں 100 دن کی سوچ بھی نہیں ہوتی. تو ہمیں اب لانگ ٹرم پالیسی کی طرف جانا چاہیے. پل اینڈ پش ایک دوسرے کو اوپر جو ہے ہم دھنگا مشتی یہ وہ اب ختم کر کے کم از کم ہمیں جو ہے اکنامک ریفارمز کے اوپر جتنے بھی پاکستان کے, جو میں پیٹریاٹس کہوں گا, میں لفظ پولیٹیشین کا یوز نہیں کروں گا, جتنے بھی پیٹریاٹس ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ پہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے.
بہت شکریہ ظفر اقبال سرور ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ڈیٹیل کے انہوں نے جو ایک چیز کہی جو آخر میں شاید مینشن بھی انہوں نے اس پہ کی کہ ایک تو ہمیں خود مختاری طرح بننا ہوگا, اور خاص طور پہ پورے پروگرام کے اندر جو میں بات کرتا ہے غیر رسمی طریقے جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے ہوں گے جس میں برآمدات بھی ہیں. ہمیں ٹیکسٹائل سے ڈپینڈنٹ ہو گئے اور پھر وہ ہٹ ہوئی تو ہماری برآمدات پوری ہٹ ہوگی. ہم کچھ اور سیکٹرز اور پھر خاص طور پہ ظفر صاحب ہمارے ساتھ پچھلے 2-3 پروگرام سے پہلے جب پروگرام کیے تھے ان کے ساتھ انہوں نے ایک چیز کہی تھی کہ ہمیں کچھ منڈیاں ایکسپلور کرنی ہوں گی ڈفرینٹ, اور میرے خیال میں ہم اگر چارٹ دیکھیں آج کا نومبر تک کا تو امریکہ, چائنا, بیلجیم, فرانس اور اس کے علاوہ برطانیہ یہ ہٹ ہو رہے ہیں. ہماری نئی منڈیاں کھل رہی ہیں, ملائیشیا آ رہا ہے, مڈل ایسٹ کی کنٹریز آ رہی ہیں اور دیگر کنٹریز آ رہی ہیں. تو ہمیں بھی تھوڑا رخ بدلنا ہوگا کہ ان کی ڈیمانڈ اور خاص طور پہ گاہک کے مطابق اپنا ایٹیٹیوڈ بدلنا ہوگا. یورپ, امریکہ اور برطانیہ اگر ریسیشن میں ہے تو باقی کینیڈا, آسٹریلیا کچھ بہتر پرفارم کریں تو ہمیں اپنا رخ تھوڑا بدل لینا چاہیے, ان کی ڈیمانڈ دیکھ لینی چاہیے. تو میرے خیال میں سروائیول کے چانسز موجود ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے, صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ سیاستدان سیاست کریں, معیشت کے اوپر تھوڑا سا ریلیف دیں اور اپنا دھیان جو ہے ادھر سے ہٹا کے سیاست کی طرف رکھیں تو ملک ترقی کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نائٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.